حضرت شمعون علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں۔ ناظرین، ایک ایسا انسان جسے اللہ نے بے مثال طاقت اور قوت عطا کی تھی، جو تنہا ہتھیاروں سے لیس ہزاروں سپاہیوں کو خاک چٹانے والا ایک بہادر اور بے خوف شخص تھا، جس نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بہادر شخص کون تھا اور اسے اس کی بیوی نے کیوں دھوکہ دیا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ کی تمام تر طاقت آپ کے جسم کے کس حصے میں تھی؟ کیا آپ نبی تھے یا ولی؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی سرگزشت قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد ہوا تھا جس کا نام امجیار تھا۔ اس وقت یہ یونانی سلطنت کا ایک بڑا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور مختلف یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ فوتا نہایت ہی ظالم اور جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی اس کے حکم کی نافرمانی کرتا وہ اسے بے رحمی سے قتل کر دیتا۔ وہ معمولی باتوں پر بھی لوگوں کو قید میں ڈال دیتا۔ بادشاہ فوتا نے روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن مناتا، جس میں ناچ گانا، آتش بازی اور دیگر بڑے کام کیے جاتے۔ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم فوتا کے پاس 6000 سپاہیوں کی ایک طاقتور فوج تھی، جس پر اسے فخر تھا کہ دنیا کی کوئی فوج اسے شکست نہیں دے سکتی۔ شہر امجیار کے آس پاس چھوٹے بڑے کئی دیہات آباد تھے، جہاں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے رہتے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے جو کھیتی باڑی اور بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر ان دیہات پر حملہ کر دیتے، ان کے مال مویشی لوٹ لیتے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیتے، جبکہ عورتوں پر بے انتہا ظلم و ستم کرتے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا ظہور بنی اسرائیل کے بزرگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ فوتا کے ظلم کے خلاف ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اس کے غرور اور طاقت کو چکناچور کر دے۔ کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ قریبی علاقے میں ایک نہایت طاقتور شخص رہتا ہے جو عبادت گزار بھی ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بغیر کسی ہتھیار کے اپنے ہاتھوں سے ایک خونخوار شیر کو مار ڈالا تھا۔ یہ شخص دراصل اللہ کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ بعض علماء انہیں ولی قرار دیتے ہیں، لیکن تورات اور انجیل میں انہیں نبی کہا گیا ہے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت عطا کی تھی۔ بادشاہ فوتا کے خلاف بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوتا کے ظلم کی شکایت کی، تو آپ نے اس کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو آپ بادشاہ فوتا کے دربار میں گئے اور اسے دین کی دعوت دی۔ آپ نے اسے ظلم و جبر اور بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن فوتا نے انکار کر دیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فوتا اور اس کی فوج سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ آپ تن تنہا فوتا کی فوج سے ٹکرا گئے اور ہزاروں فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ فوتا حیران اور پریشان ہو گیا کہ ایک انسان اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی ناقابل شکست فوج کو شکست دے دے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کا دھوکہ کفار نے آپ کی بیوی کو فریب دے کر اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو قتل کر دے تو اسے بادشاہ کی ملکہ بنایا جائے گا۔ مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس نے یہ قبول کر لیا۔ ایک رات جب حضرت شمعون علیہ السلام سو رہے تھے تو اس نے آپ کو لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا، لیکن جیسے ہی آپ بیدار ہوئے آپ نے وہ ہٹا دیا، زنجیریں توڑ ڈالیں۔ اس پر بادشاہ نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو ایک اور مضبوط زنجیر میں جکڑیں، لیکن آپ نے وہ بھی توڑ دی۔ پھر ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے چالاکی سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کی طاقت کو ختم کر سکتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میرے بال اگر کاٹ دیے جائیں تو میں کمزور ہو جاؤں گا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی گرفتاری اور انتقام یہ سن کر جب آپ رات کو سوئے تو آپ کی بیوی نے
आपके बाल काट कर आपको बांध दिया और बादशाह को इत्तला दे दी। बादशाह के सिपाहियों ने आकर आपको गिरफ्तार कर लिया, आपकी आंखें निकालने और आपकी जबान काट दी। फिर आपको बादशाह के दरबार में ले जाया गया, जहां लोग खुशी मना रहे थे कि उन्होंने हजरत शमआन अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे दी। लेकिन अल्लाह ताली ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने आपके जख्मों को शफा दी और आपको दोबारा कुव्वत अता की। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने फोता के महल के बड़े सुतून को जड़ से उखाड़ दिया, जिससे सारा महल जमीन बोस हो गया। बादशाह, उसके सिपाही और तमाम कुफार हुलाक हो गए। जब आप अपने घर वापस आए और अपनी बीवी को देखा, तो आपने इरादा किया कि उसे कत्ल कर दें। लेकिन हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म दिया कि शमआन, तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो, बल्कि उसे मुआफ कर दो। यही अल्लाह के नबियों की तालीम है कि वो मुआफ करने वाले और रहम दिल होते हैं। हजरत शमआन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपनी बीवी को मुआफ कर दिया। सबक हजरत शमआन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह के वली और नबी कभी जालिमों के आगे झुकते नहीं, और अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद जरूर फरमाता है। हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह पर भरोसा रखें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों और सच्चाई की राह पर चलें।